पनपते हैं। क्या ये आपके धर्म की शिक्षा है या इनको हुकूमत की तरफ से और सरकार की तरफ से पुष्पनाही मिलने को उल्टा सीधा नहीं कहा। जब भी रामचंद्र जी का नाम आया तो रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम, कृष्ण जी मर्यादा पुरुषोत्तम, यही नाम लिए हैं। और ये हमारा मजहब हमें सिखाता है, ये हमारा दीन हमें सिखाता है कि तुम किसी के बुजुर्गों को बुरा भला मत कहो, वरना वो तुम्हारे रब को, तुम्हारे अल्लाह को बुरा भला कहेंगे। मैं पूछना चाहता हूं इस हिंदुस्तान की सरकार से भी, मैं पूछना चाहता हूं इस हिंदुस्तान के उन तमाम पंडितों से भी कि मुझे बताओ, जब आज तक हमने, हमारे उलमा ने जब आपके किसी बुजुर्ग को बुरा भला नहीं कहा, आपकी किसी किताब को आग नहीं लगाई और जलाया नहीं, फिर क्या बात है कि हमारे नबी को गालियां दी जाती है? फिर क्या बात है कि हमारे रसूल पर उंगली उठाई जाती है? फिर क्या बात है कि हमारे नबी को बहुत बड़ा मुजरिम करार दिया जाता है और नरसिंहानंद जैसे जहरीले सांप इस हिंदुस्तान में पनपते हैं? क्या ये आपके धर्म की शिक्षा है या इनको हुकूमत की तरफ से और सरकार की तरफ से पुष्पनाही मिल रही है, शाह मिल रही है कि हम तुम्हें गिरफ्तार करेंगे दिखाने के लिए? हकीकत में वो गिरफ्तारी नहीं होगी, बल्कि तुम्हारी सिक्योरिटी होगी, तुम्हारी हिफाजत होगी। मैं पूछना चाहता हूं कि जब हम और मुसलमान जब किसी के बुजुर्गों को गाली नहीं देते, तो फिर क्या बात है कि हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की शान में गुस्ताखी हो, उनको ऐसे जुमले बोले जाएं जो किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। और आप भी जानते हैं एनआरसी और सीए को लेकर मुसलमान बर्दाश्त कर लेता है। आप ये भी जानते हैं कि हमें मारा काटा जा रहा है, गाय के नाम पर लिंक की जा रही है, हम इसको भी बर्दाश्त कर लेते हैं। लेकिन आप ये भी अच्छी तरीके से जानते हो कि मुसलमान सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन अपने नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की शान में होने वाली गुस्ताखी को मंजूर नहीं कर सकता, बर्दाश्त नहीं कर सकता। और हम ही नहीं, कोई नहीं कर सकता है। किसी के बुजुर्गों के साथ अगर ऐसा होगा तो वो भी बर्दाश्त नहीं करेगा। इसलिए मेरे भाइयों, ऐसे लोगों पर अंकुश लगाया जाए। मैं ये नहीं कहता हूं कि गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, तन सर तन से जुदा। मैं नहीं कहता हूं ये सब जुमले, क्योंकि मैं जानता हूं कि हमें जिस मुल्क में रहते हैं वहां हमें उस मुल्क के कानून को मानना है, उस मुल्क के कानून को हमें फॉलो करना है। लिहाजा मैं ये कहता हूं कि ताज़ीरात हिंद के तहत, हिंदुस्तान के लॉ कानून के तहत गुस्ताखे रसूल और मोहम्मद रसूलुल्लाह की शान में की जाने वाली गुस्ताखी के करने वाले को ताज़ीरात हिंद के तहत जितनी भी कड़ी से कड़ी सजा हो वो मिलनी चाहिए, वो देनी चाहिए, ताकि भविष्य के अंदर और मुस्तकबिल के अंदर कोई भी किसी के बुजुर्ग के साथ खिलवाड़ न करे और उसके साथ की तौहीन न करे। ये होना चाहिए हमारे साथ। कैसे पैदा हो जाते हैं ऐसे लोग? क्या इज्जत रह जाती है ऐसे शख्स की? क्या ऐसे शख्स को दीन का ज्ञान है, धर्म का ज्ञान है? क्या धर्म ने कभी ये सिखलाया है? क्या कोई भी मजहब ये कह सकता है कि तुम दूसरे मजहब के लोगों को ऐसा ऐसा बोलो, उसके बड़ों को ऐसा कहो? अरे हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो वो थे जब जंगे खैबर हुई और खैबर जब खत्म हो गई और यहूदियों को जब जिला वतन किया जाने लगा कि जाओ अब तुम इस इलाके को छोड़कर दूसरे इलाके में जाओ, तो जाने से पहले उन यहूदियों ने कहा, अय मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह, मोहम्मद रसूलुल्लाह, हम जा रहे हैं अपने इस वतन को छोड़कर, हमने शिकस्त खाई है, आपने और आपके साथियों ने हमें जिला वतन किया, हम जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन मेरी एक शर्त है। का क्या है? फरमाया कि आप अगर हमारी उस रिक्वेस्ट को मंजूर कर लेंगे तो बहुत अच्छा है। फरमाया क्या है वो रिक्वेस्ट, क्या है वो गुजारिश? फरमाया, अय अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके साथियों ने, आपके सहाबा ने जंग के दौरान हमारा जो माल लूटा है हमें वो वापस नहीं चाहिए।
جو سامان لوٹا ہے وہ بھی ہمیں واپس نہیں چاہیے، جو برتن لوٹے وہ بھی ہمیں واپس نہیں چاہیے، جو بھی انہوں نے لوٹا، میری مال، میری دولت، میرے گھر مکان، ہمیں واپس نہیں چاہیے۔ مال غنیمت کے طور پر وہ سب آپ لے لیجئے، ہمیں نہیں چاہیے۔ لیکن ہم موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، ہمارا ایمان ہے ان پر، اور ان پر جو کتاب نازل ہوئی تھی تورات، آپ کے ساتھیوں نے ہمارے تورات کے نسخے بھی لوٹ لیے، ہمارے تورات کی کتابیں بھی لے لیے، تورات بھی انہوں نے لوٹ لیا ہمارے سامان کے ساتھ ساتھ۔ ہم چاہتے ہیں جانے سے پہلے ہمیں ہماری توراتیں واپس کر دی جائیں، جو لوٹے ہوئے نسخے وہ ہمیں دے دیے جائیں۔ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں سرخ ہو گئیں۔ اے صحابیوں، یہ یہودی کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا تم نے ان کی کتابیں بھی لے لی ہیں؟ ان کتابوں کو بھی لوٹ لیا ہے؟ جاؤ سارا سامان اکٹھا کرو اور ان کی جتنی بھی کتابیں تورات کے جتنے بھی نسخے ہیں وہ سارے کے سارے نسخے حاصل کر کے اکٹھا کر کے ان کو دے دو۔ موسیٰ علیہ السلام ہمارے بھائی تھے، ان کے اوپر تورات نازل ہوئی تھی، یہ لوگ تورات پر ایمان رکھتے ہیں، ہمیں ان کی کتابوں سے دشمنی نہیں ہے، ہمیں ان کے مذہب سے بھی دشمنی نہیں ہے۔ انہوں نے اسلام کے خلاف جو سازشیں کی تھی اس کی سزا ان کو مل گئی۔ اپنے مذہب پر یہ کھل کر عمل کریں، اپنی کتابیں یہ کھل کر پڑھیں، اپنے گرجاؤں میں یہ کھل کر عبادت کریں، ہمیں ان سے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ لہذا ان کی کتابیں، ان کے تورات ان کو دے دیے جائیں۔ آپ نے ان کی کتابیں واپس کر دی۔ آئے گودی میڈیا کے اینکرو، یہ محمد رسول اللہ کا عدل تھا، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انصاف تھا۔ اس بھارت کے اندر غور کرو، وہ لوگ کیا عدل کریں گے جو ایک طبقے کو اور مسلمانوں کے دل کو جلانے کے لیے بھرے بازار میں قرآن کو جلا دیتے ہوں تاکہ مسلمانوں میں آگ لگے، بھڑکے اور دنگا ہو۔ ہماری کتاب قرآن کے اوراق کو پھاڑ کر مارکیٹوں میں ڈالا جاتا ہے، ہماری کتاب قرآن کو جلانے کی کوشش کر کے اس کو راکھ بنا کر ہوا میں اڑایا جاتا ہے۔ غور کیجئے، جہاں ایسے ایسے معاملات آتے ہوں ان کو محمد رسول اللہ سے سیکھنا چاہیے کہ اللہ کے نبی نے ان یہودیوں کو تورات کے نسخے واپس کروا دیے۔ جب رات ہو گئی کہنے لگے اللہ کی نبی رات ہو گئی ہے، میں صبح چلا جاؤں گا، صبح چلا جاؤں گا، رات سونے کے لیے ہمیں جگہ دلوا دیجئے، ہم صبح ہوتے ہی ہوتے آپ کا علاقہ، آپ کی بستی چھوڑ دیں گے۔ کوئی محفوظ جگہ نظر نہیں آئی تو اللہ کے نبی نے صحابہ کو حکم دیا، ان یہودیوں کو مسجدوں میں لے جاؤ اور وہیں پر سلا دو، اس لیے کہ مسجدوں سے زیادہ سرکشت اور محفوظ جگہ ان کو سونے کے لیے نہیں ملے گی۔ لہذا ان یہودیوں کو مسجدوں میں سلایا گیا اور صبح ہوتے ہی وہ یہودی وہاں سے نکل جاتے ہیں۔ یہ نبی اکرم کی انسانیت تھی، یہودیوں کو مسجدوں میں سلا رہے ہیں اور یہودیوں کے لوٹے ہوئے تورات کے نسخے بھی واپس کر رہے ہیں۔ ایسی مثالیں کہاں ملتی ہیں؟ آج ہمیں چڑھایا جاتا ہے، کبھی NRC کے نام پر، کبھی CAA کے نام پر، کبھی ہمیں چڑھایا جاتا ہے مذہبی بنیاد پر، کبھی ہمیں چڑھایا جاتا ہے زیادہ بچے پیدا کرنے والا کہا جاتا ہے، جبکہ یہ سب کچھ فیک ہے، جھوٹ ہے، اور اس کی کوئی بھی نہ گورنمنٹ سطح پر کوئی اس کی تصدیق ہوئی ہے، لیکن یہ ساری باتیں کہہ کر ہمارے دل کو ہماری دل آزاری کی جاتی ہے اور ہمیں پریشان کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ جتنا عدل ہوگا اور جتنا انصاف ہوگا یہ ملک اتنا ہی میرے بھائیوں ترقی کرے گا۔ ہمیں اور آپ کو سوچنا چاہیے اور غور کرنا چاہیے کہ عدل کیا ہے اور انصاف کیا ہے۔ اللہ قرآن کیا کہتا ہے؟ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فکأنما قتل الناس جميعا۔ اس مذہب کو تم دہشت گرد کہتے ہو، اس مذہب کو تم آتنکواد سے جوڑنے کی کوشش کرتے ہو، جس کی تعلیم ہی ہو کہ جس نے کسی ایک انسان کو قتل کر دیا، مسلمان نہیں، یہودی نہیں، عیسائی نہیں، جس نے کسی بھی ایک انسان کو، چاہے وہ ہندو ہو یا مسلمان ہو یا عیسائی ہو یا جینی ہو، بدھسٹ ہو، سکھ ہو، کوئی بھی ہو، اگر ایک انسان کو اس نے قتل کر دیا بغیر نفس او فساد، اس کا کوئی گناہ نہیں تھا،
اس نے کسی کا قتل بھی نہیں کیا تھا اور فساد بھی نہیں مچایا تھا. ایسے انسان کو اگر کسی نے قتل کر دیا تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَقَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا, اس نے ایک انسان کو قتل نہیں کیا, فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا, وہ ساری دنیا کی انسانیت کا قاتل ہے. ایک انسان کے قتل کو ساری دنیا کے لوگوں کا اور ساری انسانیت کا قتل قرار دیا ہے. دنیا کا کوئی مذہب ہمیں دکھاؤ جو یہ کہتا ہو ایک انسان کے قتل کو ساری انسانیت کا قتل. کہاں ملے گا؟ یہ انسانیت تھی. جرجیت صاحب روزے سے ہیں اور جرجیت صاحب کے پڑوس میں ہندو رہتا ہے, سکھ رہتا ہے, عیسائی رہتا ہے, اور اس پڑوسی کو آپریشن ہونا ہے. 4 بج چکے ہیں, روزہ کھولنے میں ابھی 2 گھنٹہ باقی ہے, لیکن ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ جرجیت صاحب آپ کے باڈی میں جو بلڈ ہے وہی اس پڑوسی کو چاہیے. آپ کا بلڈ اس کے بلڈ سے ٹچ ہے, اگر ایک بوتل بلڈ اگر ابھی اس کو نہیں ملا تو وہ مر جائے گا. اب جرجیت کا مذہب اسلام یہ کہتا ہے کہ جرجیت صاحب اسی وقت روزہ توڑ دیجئے, توڑیے, اپنے ہاتھ کو پیش کیجئے اور ڈاکٹر سے بوتل بلڈ نکلوائیے اور اس پڑوسی کی, چاہے وہ ہندو ہو, چاہے وہ سکھ ہو, چاہے وہ عیسائی ہو, اس کو دیجئے, اس کو جیون دان دیجئے, اس کو زندگی دیجئے. اس لیے کہ روزے کی قضا تو بعد میں بھی پوری کی جا سکتی ہے, لیکن اگر اس کی جان چلی گئی تو دوبارہ نہیں آئے گی. اگر بچا سکتے ہو تو یہ کام کرو. یہ انسانیت ہے, یہ ہمیں اسی مذہب نے بتایا ہے. اس لیے کودی میڈیا کے ہڈیوں پہ پلنے والے اینکروں سن لو, اسی لیے میں کہتا ہوں کہ جرجیت کی نظر میں اسلام سب سے بڑا ہے, کیونکہ انسانیت کا سب سے بڑا سبق ہمیں اسلام نے دیا ہے. ہمیں اسلام نے بتایا ہے کہ روزہ توڑ دو لیکن اس کی جان بچاؤ. 1 ml 2 ml بلڈ نکالنا وہ الگ بات ہے, چلو بلڈ کی جانچ ہونا ہے, ڈینگو کی جانچ ہونا ہے, وہ ایک الگ چیز ہے, روزہ نہیں ٹوٹے گا. لیکن ایک بوتل نکلوانا ہے, 250-300 ml بلڈ دینا ہے اور اس کی جان بچانا ہے, تو اتنا زیادہ بلڈ نکالنے کے بعد تو روزہ ٹوٹ جائے گا. لہذا اس روزے کو توڑ دو, اس کی قضا بعد میں کر لینا, لیکن اس یہودی کی, اس عیسائی کی, اس مسلمان کی یا اس ہندو کی جان کو بچانا اس وقت ضروری ہے. یہ اسلام ہمیں سبق دیتا ہے, یہ اسلام ہمیں سکھاتا ہے. اس لیے اسلام نے ہمیں بتایا ہے کہ انسانیت کیا ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا ایک یہودی بچہ میری خدمت کرتا تھا, وہ بیمار ہو گیا. بخاری شریف کا واقعہ, اللہ کے نبی اس 12 سال کے بچے کو دیکھنے کے لیے گھر پہ چلے گئے. اس یہودی بچے کے پاس بیٹھ گئے, وہ آخری سانسیں لے رہا تھا, آخری سانسیں, اور برابر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جا رہا تھا اور سانس اس کی اٹکی ہوئی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی بچے کے سر پہ ہاتھ رکھا اور کہا, بیٹے قل لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ کہہ دو. بیٹا لا الہ الا اللہ پڑھ لو. اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا, اس یہودی بچے نے اپنے باپ کی طرف دیکھا, یعنی میرے باپ کہیں ناراض تو نہیں ہوں گے. باپ کو معلوم تھا کہ بیٹا بچپن سے نبی کی خدمت میں لگا ہے اور وہ بار بار کہہ بھی چکا تھا کہ ابو محمد رسول اللہ بہت اچھے ہیں, میں ان کے پاس جاؤں گا, ان کی باتیں ہمیں اچھی لگتی ہیں, میں بھی اسلام لانا چاہتا ہوں. لیکن باپ کے ڈر سے وہ اور ڈانٹ سے وہ اسلام نہیں لاتا تھا. آج وہ اپنے باپ کو پھر دیکھ رہا ہے. باپ نے اشارے سے کہہ دیا, بیٹے تمہارا دل جس پر مطمئن تھا وہی کرو. تم اس سے پہلے بھی محمد رسول اللہ کی باتوں کو مانا کرتے تھے, آج بھی مان لو. باپ نے جب اجازت دے دی تو اس بچے نے ہنستے ہوئے کلمہ پڑھ لیا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس بچے کی زبان سے یہ کلمہ نکلا اور وہ بچہ انتقال کر گیا.
उस बच्चे की डेथ हो गई। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंखों में आंसू आए, लेकिन आसमान की तरफ नजर डालते हुए फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अनक़ज़हु मिनन नार। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं जिसने मरने से पहले इस बच्चे को जहन्नम की आग से बचा लिया। मरने से पहले इस बच्चे का इंतकाल, इसका खात्मा तौहीद पर फरमाया। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं जिसने इस बच्चे को जहन्नम की आग से महफूज कर लिया। तो मैं कहना ये चाहता था मेरे भाइयों की मोहम्मद रसूलुल्लाह यहूदियों की भी तीमारदारी किया करते थे, यहां तक कि छोटे छोटे बच्चों की भी आयादत करने में आपको आर नहीं आया करती थी, आप शर्म महसूस नहीं करते थे। यही तो इंसानियत है। आप हिंदू भाइयों के और यहूदी और ईसाइयों की आयादत में भी जा सकते हैं, आप उनको देखने भी जा सकते हैं, उनकी मदद भी कर सकते हैं, उनको फल फ्रूट भी लेकर दे सकते हैं। बल्कि अगर कोई गैर मुस्लिम भाई आपका दोस्त है और इंतकाल कर गया तो आप उसकी मैयत में उसके पीछे पीछे भी जा सकते हो। यहां तक कि अगर उसको जलाया जाता है तो आप शमशान घाट भी जा सकते हो। हाँ, इतना जरूर है कि आप उसमें शामिल हो सकते हो, लेकिन आप अपने हाथ से लकड़ी लेकर उस आग को, उस मैयत को, उसको जला नहीं सकते, इसलिए कि अथॉरिटी अल्लाह के रसूल ने आपको नहीं दी, इस्लाम आपको ये नहीं देता। आप वहां शामिल हो सकते हो, उनके गम में शरीक हो सकते हो, लेकिन आप अपने हाथ से उसको आग नहीं लगा सकते हो। मेरे भाइयों, इस्लाम ही हमें ये इंसानियत का सबक देता है, इस्लाम ही हमें ये इंसानियत का दर्स देता है।